السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ظفر باکری اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو باکری ٹی وی پر۔ دوستوں، انسانی فطرت پر اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ انسان خیر و شر کے تنازعات کا مجموعہ ہے۔ جہاں انہوں نے لوگوں کی خدمت کر کے ان کے دل جیت لیے، تو وہیں ان کے نسل یا خاندان میں ایسے بھی لوگ تھے جو خون اور غارت کی محفلیں سجانے سے باز نہیں آتے تھے۔ تو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عورت کے متعلق جو ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بڑے گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک سیریل کلر تھی، جس کا نشانہ وہ کنواری لڑکیاں تھیں جنہیں وہ ملازمت کے بہانے اپنے پاس رکھتی اور آخرکار انہیں قتل کر کے ان کی ناپاک خون سے غسل کرتی۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے اور آپ کے درمیان محبت کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے۔ تو دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں ملکہ الزبتھ بطوری کی۔ اگر اسے چھڑیل عورت کہا جائے تو یہ ہرگز غلط نہیں ہوگی، کیونکہ اسے تمام ریکارڈ شدہ تاریخ میں سب سے زیادہ شیطانی خاتون اور سیریل کلر قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں سب سے بڑی اور سب سے خطرناک سیریل کلر کے طور پر درج ہے۔ دوستوں، الزبتھ بطوری 1560 کو ہنگری میں پیدا ہوئی۔ الزبتھ کو بطوری خاندان میں دولت، شہرت، بہترین تعلیم اور ایک شاندار معاشرتی مقام حاصل تھی۔ الزبتھ نے اپنی بچپن عیش و آرام میں گزارا، کیونکہ اس کی پرورش ہنگری کے 61 خاندانی محل میں ہوئی تھی۔ بڑے بڑے استادوں کی نگرانی میں اس نے تعلیم حاصل کی۔ وہ 4 زبانیں بول اور لکھ سکتی تھی۔ دوستوں، الزبتھ کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ وہ حسین تھی، دولت مند تھی اور تعلیم یافتہ بھی تھی۔ دوستوں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الزبتھ بڑی ہوتی گئی، اور جب وہ 13 سال کی عمر میں آ پہنچی تو اس سے ایک غلطی سرزد ہوئی۔ وہ اپنے کھیتوں میں کام کرنے والے ایک کسان کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور کچھ عرصے بعد اس کے بچے کی ماں بن گئی۔ اس کے گھر والوں نے اس کسان کے ساتھ کیا کیا یہ کسی کو نہیں معلوم، اور اس بچے کو اپنے کسی پر اعتماد ملازمہ کے پاس بھیج دیا۔ دوستوں، اس کے 2 سال بعد 1575 میں الزبتھ کی شادی ہنگری کے ایک طاقتور اور نام و گرامی خاندان کے رکن کاؤنٹ فرینک نرازڈی سے ہو گئی۔ یہ شادی اس وقت کی سب سے بڑی شادی تھی جس میں ہنگری کے بڑے سے بڑے خاندانی لوگوں نے شرکت کی۔ دوستوں، اس کے بعد نرازڈی نے اپنی خاندانی محل الزبتھ کو بطور تحفہ دے دیا، اور یہ دونوں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ دوستوں، 1585 سے لے کر 1595 تک الزبتھ کے ہاں 4 بچوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ الزبتھ کے شوہر نرازڈی چونکہ اپنے فوج کا سپاہ سالار تھا، تو کسی قبیلے کے ساتھ ان کا جنگ چھڑ گیا، تو وہ اپنی بیوی، بچوں اور محل کو چھوڑ کر جنگ پر چلا گیا، اور پیچھے سے الزبتھ نے محل اور جاگیر کا نظم و نسق سنبھالا۔ وہ ایک پڑھی لکھی عورت تھی، اسی لیے شوہر کی غیر موجودگی میں وہ ایک نواب کے پراہے سر انجام دینے لگی۔ دوستوں، 1604 میں نرازڈی کے موت کے بعد الزبتھ بطوری کی ظلم کی افواہیں منظر عام پر آنے لگی۔ جہاں حقیقت کا اختتام ہو جاتا ہے تو الزبتھ کی خوفناک کہانی میں افسانہ نگاری کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کی خوفناک حرکتوں کے بارے میں آہستہ آہستہ آس پاس کے علاقوں میں یہ بات پھیل گئی کہ الزبتھ بطوری کمسن لڑکیوں پر تشدد کر کے ان کی اعضائیں نکال لیتی ہے اور ان کی خون سے غسل کرتی ہے۔ شروع میں اس نے اپنے کھیتوں میں کام کرنے والے ملازموں کی بیٹیوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر انہیں قتل کر دیا تھا، اور بعد میں یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ دوستوں، الزبتھ اس عمل کو سر انجام دینے میں اکیلی نہ تھی۔ وہ اپنے 4 نوکروں کو اپنے ساتھ ملا کر یہ کام کرتی تھی۔ یہ چاروں نوکر پورے علاقے میں گشت کرتے اور علاقے کے گھر گھر میں جا کر کمسن لڑکیوں کو ملازمت کے بہانے محل میں لا کر انہیں الزبتھ کے حوالے کر دیتے، اور وہ ان نوجوان لڑکیوں کو تشدد کا نشانہ بناتی اور انہیں قتل کر دیتی۔ دوستوں، وہ اس قدر ظالم تھی کہ وہ لڑکیوں پر تشدد کر کے ان کے تمام اعضائیں نکال لیتی تھی، اور اپنے 4 نوکروں کو حکم دیتی کہ یہ اعضائیں جا کر کتوں اور وحشی جانوروں کو کھلا دو، اور نوکر فوراً ان کی حکم پر عمل کر کے یہ کام سر انجام دیتے تھے۔ دوستوں، الزبتھ جب لڑکیوں پر تشدد کرتی تو ان کے جسم کے مختلف اعضائیں کاٹ دیتی اور انہیں تڑپا تڑپا کر مار دیتی۔ وہ اپنی 4 نوکروں کے ساتھ مل کر ان لڑکیوں کی ہاتھوں، پیروں اور بازوؤں کو کاٹ دیتے، اور کچھ کی اونٹوں میں سوئیاں ڈالتی اور ان کی زبانیں کینچی سے کاٹ دیتی۔ گرم استری یا دوسری گرم چیزوں سے انہیں جلا دیتی۔
اور ان میں سے کچھ کو مارا پیٹا جاتا اور کچھ کو بھوک اور پیاس کی شدت سے مار دیا جاتا، اور ایلزابتھ ان کی خون نچوڑ کر پی لیتی یا ان کی ناپاک خون سے غسل کرتی، کیونکہ وہ یہ سوچتی تھی کہ کم عمر لڑکیوں کی خون پینے سے اس کی جوانی، اس کی شکل و صورت اور اس کی خوبصورتی برقرار رہے گی۔ ایلزابتھ بیتھوری کے اوپر آدم خور ہونے کا الزام بھی درج تھا کہ اس نے کچھ لڑکیوں کو قتل کر کے ان کے جسم کے مختلف حصے کاٹ کر کھا لیے تھے۔ دوستوں، ایلزابتھ بیتھوری ایک بدچلن عورت بھی تھی، کیونکہ اس کی غیر شادی شدہ تعلقات بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ تھے۔ اپنے خاوند کے ساتھ اس کی مباشرت بہت کم ہوا کرتی تھی، کیونکہ اس کے خاوند کے ساتھ اس کی تعلقات بہت ہی کم تھے۔ دوستوں، اس کی ظلم کی انتہا اس قدر بڑھ گئی کہ 1609 میں لوتھر کا ایک وزیر ہنگری کے حکام کے پاس گیا اور ایلزابتھ کی ظلم و ستم کی ساری داستان اسے سنا دی، اور آخرکار 1610 میں ایلزابتھ کے خلاف تحقیقات کا آغاز شروع کیا گیا۔ تحقیقات جب شروع ہوئی تو سب سے پہلے ایلزابتھ کی محل کی تلاشی لے لی گئی، تو ایلزابتھ کی محل میں سے بہت سے لڑکیوں کی لاشیں ملی جن پر تشدد کر کے انہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ دوستوں، اس کے بعد ایلزابتھ کو گرفتار کر لیا گیا، اور اسی طرح اس کے چاروں نوکروں کو بھی گرفتار کیا گیا جن پر ایلزابتھ کے ساتھی ہونے کا الزام لگا تھا۔ ان چاروں نوکروں میں سے ایک نوکر ایلزابتھ کے بہت قریب تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ ایلزابتھ ہمیشہ سے ایک خفیہ ڈائری لکھا کرتی تھی۔ وہ جو کچھ سر انجام دیتی وہ اس ڈائری میں لکھتی۔ میں نے ایک دن وہ ڈائری پڑھنے کی کوشش کی۔ اس ڈائری میں 600 سے زائد لڑکیوں کو قتل کرنے کے بارے میں لکھا گیا تھا، لیکن دوستوں وہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نے ہزاروں کی تعداد میں لڑکیوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر انہیں قتل کر دیا ہے۔ دوستوں، بلا کر ان چاروں نوکروں کے خلاف مقدمہ چلایا گیا اور یہ قصوروار ٹھہرائے گئے۔ ان میں سے 3 نوکروں کو سزائے موت دے دی گئی، اور ایک نوکر جو بوڑھی تھی اسے عمر قید کی سزا ہوئی۔ دوستوں، ایلزابتھ کے گھر والے چونکہ بہت طاقتور تھے تو انہوں نے ایلزابتھ کے خلاف مقدمہ چلنے نہیں دیا، لیکن اسے شاہی محل کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اس کمرے میں تنہائی کے سوا کچھ نہ تھی۔ یہاں نہ تو روشنی تھی اور نہ ہی یہاں ہوا کا گزر ہوا کرتی تھی۔ دوستوں، آخرکار وہ اس کمرے میں بے بس ہو کر غم اور درد کی حالت میں تڑپ کر مر گئی۔ دوستوں، یہی تھا ایلزابتھ کی ظلم کی داستان۔ وہ خود تو موجود نہیں ہے، لیکن اس کی ظلم و ستم کی یہ خوفناک داستان آج بھی لوگوں کو پریشان و خوفزدہ کرتی ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔